آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ مطلب اب کیا ہو رہا ہے، جرنی آپ کی سٹارٹ ہوئی شو بز انڈسٹری سے، لائف کی پروفیشنل کیریئر، اور پھر شو بز سے آپ کا دین کی طرف رجحان آیا. ہم جاننا یہ چاہیں گے، ہماری آڈینس کو پہلے یہ بتائیں کہ یہ شو بز میں کیسے پہنچی تھیں آپ؟ اچھا، ویسے تو میں اتنی دفعہ اس کو بتا چکی ہوں، اور پھر مجھے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کہیں گے اتنی دفعہ بتاتے ہیں یہ تھکتی نہیں ہے. لیکن پھر بہرحال ہمیشہ سب یہی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سب نہیں سنا ہو اور سب کو پتہ ہو سکتا ہے آج جب آپ کہیں تو 10 لوگ کوئی اور بھی ہوں جنہوں نے آج سے پہلے نہیں سنا تھا، اور اب آپ کی وہ ساری جرنی سن کے ان کو کوئی موٹیویشن ملے، کچھ ان کو سیکھنے کو ملے. تو ٹھیک ہے، اس نیت کے ساتھ میں پھر سے ایک دفعہ شیئر کر دیتی ہوں. میں جب چھوٹی تھی، اصل میں میرے سے چھوٹی ایک بہن تھی اور وہ 2 سال کی ہو کے فوت ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر کافی دیر تک کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا میرا، اور اسپیشلی جو ہماری سوسائٹی میں ایک بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹا نہیں ہے اگر آپ کا تو بیٹی تو شاید بوجھ ہے آپ کے اوپر، اور وہ آپ کس طرح اس کو پالیں گے اور کل کو کیا ہوگا سب کچھ. لیکن الحمدللہ میرے پیرنٹس نے کبھی مجھے یہ فیل نہیں ہونے دیا. ان کو سننا ضرور پڑتا تھا، کوئی نہ کوئی کچھ ایسا کہہ دیتا تھا کہ ایک تو ویسے بھی بچے نہیں ہیں اور اوپر سے جو ہے وہ بھی لڑکی ہے. صحیح. تو وہ بچپن سے ایک نا مجھے یہ بہت شوق پیدا ہو رہا تھا. میری پیرنٹس دونوں بہت ہارڈ ورکنگ تھے الحمدللہ، اور میں نے اپنا بچپن نا ہمیشہ ان کو یہی کرتے دیکھا کہ وہ کسی بھی محنت سے کبھی ہوتا نا آپ دل چراتے ہیں، گھبراتے ہیں، کسی مشکل سے گھبراتے ہیں. تو میں نے ان دونوں کو ہمیشہ اسٹرگل کرتے دیکھا لیکن گیو اپ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اس وجہ سے میرے اندر بھی یہ چیز آ گئی تھی کہ مجھے بھی جو ہے نا وہ بہت محنت کرنی ہے اور کسی ایک ایسے مقام پر پہنچنا ہے جہاں میں یہ ثابت کر سکوں کہ میں بیٹی نہیں ہوں بلکہ بیٹا ہوں. صحیح. تو وہ اس بوجھ کو اپنے چھوٹے چھوٹے کندھوں پر لے کر ہی میں بڑی ہو رہی تھی. تو وہ مائنڈ سیٹ ہمیشہ سے بنا ہوا تھا کہ جو بیسک فوکس ہے لائف کا جسے میں کہوں گی وہ یہ تھا کہ پیسہ کمانا. صحیح. تو اس وجہ سے پہلے میرا ایم یہ تھا کہ میں پڑھوں گی اور میں ڈاکٹر بنوں گی، کیونکہ وہ نیچرلی وہ جو 90s کا ٹائم تھا اس میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ اگر آپ ڈاکٹر بن جائے تو آپ بہت امیر ہو جاتے ہیں. ہاں جی. تو ایک انٹینشن یہ بھی تھی کہ چلے انسانیت کی خدمت ہوگی، لیکن ساتھ میں یہ بھی تھا کہ ڈاکٹر بنوں گی تو چلے پیرنٹس کو ایک سپورٹ کر سکوں گی. تو اسی انٹینشن کے ساتھ، کیونکہ آف کورس بڑی ہو رہی تھی، پڑھ بھی رہی تھی، تو اس میں ایک اپرچونیٹی سامنے آ گئی جہاں پر بیکاز بیسیکلی میں بہت زیادہ ایکٹیو تھی اپنے اسکول میں. جو آپ کے ٹیبلوز وغیرہ ہوتے ہیں، فن فیئرز ہوتے ہیں، تو وہاں پر میں بہت پارٹیسپیٹ کرتی تھی، اور وہاں پر بھی سم ٹائمز کوئی پریس والے وغیرہ آ جاتے تھے اس کی کوریج کے لیے. تو وہ بھی بہت پھر امی کو ایسے موٹیویٹ کر دیتے تھے کہ ماشاء اللہ آپ کی بچی ہی چھوٹی ہے لیکن اس میں کانفیڈنس بہت ہے کہ اس طرح اسٹیج پر آپ اتنے کانفیڈنٹلی کھڑے ہوں، تو مے بی آپ کو جو ہے نا شو بیس ٹرائی کرنا چاہیے. لیکن اتنا کبھی سیریسلی لیا نہیں تھا اس کو، نہ مائنڈ میں تھا کہ کچھ کریں گے. ہاؤ ایور ایک پھر 2002 اور 2003 کے بیچ میں ایک ایسا ٹائم آیا جہاں پر ایک اپرچونیٹی ملی. پاپا کے کوئی فرینڈ تھے، ان کی آرٹ گیلری تھی، وہاں سے ایک انہوں نے کہا کہ اگر مطلب کچھ کانورسیشن بیسیکلی ہوتا ہے نا، بات سے بات نکل آتی ہے کہ اچھا آپ کیا کرتے ہیں، میں یہ کرتا ہوں، میرا یہ کام ہے، اس طرح سے. تو وہاں سے پتہ چلا کہ وہ فوٹو شوٹس وغیرہ کرتے ہیں. تو پھر ایسے ہی میرے پیرنٹس نے بس مذاق میں کہا کہ اچھا ہماری بچی کو بھی سب بہت کہتے رہتے ہیں کہ آپ کو ماڈلنگ میں آنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور ٹرائی کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے. سو وہاں سے بس وہ باتوں میں بات چلی، اور اچھا چلے جی 1 شوٹ 2 شوٹ اس طرح سے. بس ایک آپ کو ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے آپ نے بہت ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ کچھ لوگ کی جرنی سنتے ہیں تو وہ بہت کہتے ہیں جی ہم پیشنیٹ ہو کر اور بڑا ڈیسائیڈڈ ہو کر آئے تھے کہ ہاں مجھے ایک سپر اسٹار بننا ہے اور اس طرح، اور میں نے بڑے دھکے کھائے جا کے لوگوں کے آڈیشنز دیے وہ. اور ایک ہوتا ہے کہ بس آپ ویسے ہی کہیں گئے تھے اور حادثاتی طور پہ ہاں ولنگ تو تھیں آپ کا ارادہ تو تھا، لیکن وہ اپرچونٹی آپ کو جلدی مل گئی. ہاں، اور نیچرلی اگر وہ بیکاز آئی واز لائک 13-14 ایئرس. اچھا. کچھ فرینڈس وغیرہ تھے نا وہ چھیڑتے ہیں. 14 سال کی عمر میں آپ نے پہلے ماڈلنگ سے اسٹارٹ کیا؟ یس. اچھا. ماڈلنگ، ہوسٹنگ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. شروع میں کون سا ایڈ ملا تھا سب سے پہلا؟ شروع میں تو بہت چھوٹے برانڈس تھے. یمی آئس کریم کوئی ہوتی تھی، پھر کوئی سوپ بھی تھا، اب تو مجھے اس کا نام بھی یاد نہیں، مجھے میرے خیال سے وہ ختم ہو گیا. تو وہ اس طرح کی چیزیں تھیں. پھر ایونچولی بڑے برانڈس بھی. تو پھر ڈراماز میں کیسے آئیں؟ جیسے میں نے کہا نا کہ ڈیسائیڈڈ کچھ نہیں تھا کہ ایک آپ کوئی فوکس لے کر آتے ہیں مجھے ہوسٹ بننا ہے یا پھر مجھے صرف ماڈل بننا ہے یا مجھے ایکٹر بننا ہے. بس وہ جسے کہتے ہیں چل سو چل.
کہ بس جہاں جہاں جو کہتا جا رہے تھے ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں یہ کر لیں وہ کر لیں فلاں بلا لیں, تو بس جاتے جا رہے تھے. تو اس میں ٹیکنیکلی شاید میں نے کوئی پہلے کچھ شارٹ پلیز کیا, وہ بھی بس ایسے ہی کسی نے کہا کہ کر لیں, حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا میں ایکٹنگ کر سکوں گی نہیں کر سکوں گی, اور بس وہ کسی نے کیونکہ کہہ دیا آفر کر دیا کمرشلز اور شوٹس دیکھ کے اور ہوسٹنگ دیکھ کر کے آ جائیں. صحیح. تو اس کو ایک ٹرائی دی تو وہ ہٹ ہو گیا, لوگوں نے اس کو پسند کر لیا. اور پھر میں نے اللہ کا شکر ہے کہ وہ کبھی ریلیز نہیں ہوئی, لیکن میں نے 2 موویز بھی کی ہوئی ہیں. اچھا 2 موویز کی ہیں. ہاں, ایک آرٹ مووی تھی جس میں تو میں نے وہ کی اسکارف میں تھی پوری, کیونکہ وہ حجاب ٹیچر دکھائی تھی جو حجاب کرتی ہے. دوسری جو تھی وہ فیچر فلم تھی, تو وہ شکر ہے کہ وہ کمپلیٹ ہوئی تھی, لیکن شکر ہے ریلیز نہیں ہوئی کبھی الحمد للہ کہ نہیں ہوئی. بٹ وہاں سے پھر ہوتے ہوتے سڈنلی جیسے ایک ڈرامہ کیا, وہاں سے پھر کسی اور نے کہہ دیا دوسرا تیسرا, تو اگین وہی والی بات تھی کہ کچھ بھی ڈیسائیڈڈ نہیں تھا, وہ کب کہاں سے ماڈلنگ سے ہوسٹنگ سے کمرشل سے ہوتے ہوتے وہ ڈرامہ انڈسٹری کی طرف آگے کوئی آئیڈیا نہیں ہوا. اچھا ویسے یہ کتنی عجب بات ہے کہ اگر آپ کا یہ ٹرانزیشن نہ ہوا ہوتا تو پھر وہ فلم ریلیز نہ ہوتی, تو آج آپ کو بہت غصہ آ رہا ہوتا شاید کیوں نہیں ریلیز ہوئی ابھی تک میری فلم, اور آج آپ کہہ رہی ہیں کہ شکر الحمدللہ کہ وہ نہیں. کون سے آرٹسٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا رہا آپ کو؟ میں نے کیونکہ کافی ڈراماز میں مجھے لگتا ہے 6-7 سال کام کیا تھا, تو میرے خیال سے کافی سارے جو بھی اس وقت کے نون ایکٹرس تھے, بڑے ناموں سے لے کر چھوٹے ناموں تک میرے خیال سے سب کے ساتھ کیا, جس میں جاوید شیخ تھے, فیصل قریشی, ہمایوں سعید, نعمان جاں صاحب, اور فیمیلز میں بھی صبا فیصل, صبا قمر, ہاں بہت سارے نام. میرا کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے میں نے. اچھا تو سب کے ساتھ اس وقت جتنے بھی نام تھے. اتنی اسمائل کیوں آئی ہے میرا کے ساتھ کام کرنے پہ؟ مجھے یاد آ گئی کہ ان کے ساتھ بھی کام کیا ہوا اس وجہ سے, بیکاز مجھے یہ بھول گیا تھا کہ بڑے ناموں میں ان کا نام بھی لوگ کنسیڈر کرتے ہیں نا. آف کورس مطلب فلم اسٹارس کو آئی گیس وہ ڈرامہ اسٹار سے تھوڑا زیادہ شاید بڑا کنسیڈر کیا, تو اس لیے شاید.